نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على نبينا محمد. یہ جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا، لیکن ان میں سے ہر ایک کے اسلام لانے کا وقت ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں ہو سکا. غالباً اس میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیا. اگلا ٹاپک ہے اہل ایمان کی عبادت اور تربیت. دیکھیں ابھی اسلام لائے ہیں، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت شروع کر دی، ٹریننگ شروع ہو رہی ہے. اور یہی حکمت تھی، یہ 3 سال جو پرائیویٹلی ایک دعویٰ ہوتا رہا تاکہ ایک جماعت، ایک ٹیم تیار ہو جائے جو واقعی دین پہ جمنے والے ہیں اور جن کی تربیت ہوئی ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ سارے لوگوں کو، ہم سوچتے ہیں نا اکثریت کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کثرت ہوگی تو پھر کامیابی ہے. کثرت یہاں پہ نہیں دیکھی گئی. 3 سال میں انڈیویجولی جب دعویٰ کریں گے تو ظاہر ہے کم لوگ ایمان لائیں گے نا. جب آپ پبلکلی جا کے اناؤنس کریں گے، کسی ٹی وی پہ بیٹھ کے، کسی پارک میں کھڑے ہو کے مائک لے کے اناؤنس کریں گے تو زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے گا. انہوں نے اس وقت یہ نہیں دیکھا سب کو ہم نے بتانا ہے. ساری مکہ کی اس وقت بستی تھی کتنی، کوئی ہزار لوگ ہوں گے اس میں رہتے، اتنی چھوٹی سی آبادی تھی، چھوٹی سی تو بستی تھی. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایک دن میں ہی سب کو بتا دیں. 3 سال پہلے تربیت، ان کی تربیت ہو، یہ اسٹرانگ ہو. نمبر نہیں دیکھا، کوالٹی دیکھی ہے. جیسا کہ گزر چکا ہے کہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وہی پے در پہ آتی رہی. کہا جاتا ہے اس کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. اس میں اہل ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا. دیکھ لیں سورہ فاتحہ کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ پہلی سورت اس کے بعد نازل ہوئی. کہا جاتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو شیطان رونے لگا. اللہ کی ہستی کی چند جامع صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا اور یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے. یہ سورت کا تھیم ہے نا. اور یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا. اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بتا دی گئی. اس طرح دین حق کا سارا محاصل کا مطلب یہ کہ اس کا جو حاصل ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، اس صورت کے چند سادے بول میں آ گیا اور حمد اور دعا کی شکل میں بندے کو اس کی تعلیم دی گئی ہے. کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا. کیا حکم آیا سب سے پہلے؟ نماز کا. اس کا مطلب آج بھی اگر کوئی اسلام کی طرف آتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کو یہ نہیں کہنا اب سے تم جو ہے نا حجاب کرو، اب سے تم یہ کرو. فوراً ہم پہلے ان چیزوں کے پیچھے پڑے. سب سے پہلا حکم نماز، سب سے پہلے نماز سکھاؤ اس کو. جبرائیل علیہ السلام نے تشریف لا کر نماز اور وضو کا طریقہ بتایا، خود کر کے دکھایا تھا. یعنی اس کا مطلب نماز ایسے نہیں ٹیچ کی جا سکتی کہ اچھا نماز ایسے پڑھ لینا، تو کر کے دکھاؤ، دوسرے کو اس طرح سے سکھاؤ. اور صبح و شام 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو پہلے نماز کتنی تھی؟ ابھی 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھی گریجولی احکامات دیے نا. انسان کے اوپر 5 نمازیں پہلے دن ہی فرض ہو جاتی تو کتنا مشکل ہوتا. 2 نمازیں، صبح ایک اور ایک شام، اور وہ بھی 2 رکعت. 2 صبح پڑھ لینی اور 2 شام کو. یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ پاک صاف رہنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وضو جو سکھا دیا. وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا. سورہ فاتحہ نماز کی اصل اور حمد و تسبیح نماز کے اوراد و وظائف قرار پائے. یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وہ نماز کی اصل جڑ ہے. اور حمد اور تسبیح نماز میں ہے، وہ نماز کے ورد ہیں، وظائف ہیں. اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی. اب جو ایک ہی تو عبادت تھی، نہ ابھی روزے کا حکم آیا ہے، نہ کوئی حج کا ہے، نہ کوئی اور ہے. ابھی صرف نماز کے اوپر فوکس کرو. اس کے لیے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے اور کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے. دیکھو ان کے لیے نماز پڑھنا بھی کتنا مشکل تھا کہ اس کے لیے ظاہر ہے کوئی لوگ دیکھیں گے، پوچھیں گے کیا ہو رہا ہے یہ. ان کو تھوڑی سنگن لگ گئی تو اور مصیبت دشمنی پہ آ جائیں گے.
تو اس لیے وہ دور نکل جاتے تھے, کہیں چھپ کے جا کے پڑھتے تھے. آج بھی اگر کسی کو ایسے حالات پیش ہیں, کوئی ایسے خاندان میں ہے جس میں سب کافر ہیں اور وہ ایک مسلمان ہوا ہے, تو وہ بھی کہیں چھپ کے جا کے نماز پڑھے. اسی طرح بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ان کے خامندوں کو پسند نہیں آتا ان کی لمبی لمبی نمازیں پڑھنا, تو خامند کے آنے سے پہلے پڑھ لیں, یا فوراً ان کے سامنے جانماز بچھا کے نہ کھڑی ہو جا کریں, ایک طرف ہٹ کے پڑھ لیں. اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت یا امر و نہی کا پتہ نہیں چلتا. کسی کا ثبوت نہیں ملتا کہ کوئی اور عبادت تھی یا کوئی اور حکم تھا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو, کوئی اور چیز نہیں. وہی آتی تھی, توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی, یعنی سب سے پہلا ایمفسائز کس پہ تھا؟ توحید. صحابہ کرام کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی. نفس کی صفائی کیا ہوتی ہے؟ نفس کے اندر جو بری چیزیں ہیں, کوئی بغض ہے, کینے ہیں, غصہ ہے, حسد ہے, لالچ ہے, یعنی نفس کو پاک کرنے کی. آج دیکھیں سب سے پیچھے یہ چلا گیا, اور کتنی ساری چیزیں ہیں جو آگے آ گئی. ہمارا اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ حجاب سے, اور ختم بھی حجاب پہ ہوتا ہے. کئی لوگوں کے لیے واقعی اسلام صرف یہ ہے, حجاب کر لیا اگر آپ نے نا تو آپ کا اسلام کمپلیٹ, اور اگر حجاب نہیں کیا تو ابھی انکمپلیٹ ہے. تو اب وہ کہتے ہیں بس یہ ٹوٹل اسلام یہی ہے. اتنی بڑی چیز کو ہم نے اتنا سا کر دیا. حجاب کے احکامات تو آئے مدینہ میں تھے, یہاں پہ تو تھے ہی نہیں. دیکھو سٹارٹ کیسے ہوا, نماز پہ توجہ, اپنا اندر صاف کرو, اس کو صاف کرو, یہ سب سے مشکل کام ہے. تو وہ اور مکارم اخلاق پر ابھارتی تھی, یعنی اچھا اخلاق, اس کو اچھا اخلاق اپناؤ اس کے اوپر, کیونکہ جو اسلام کی تبلیغ کرے گا اچھا اخلاق نہیں ہوگا تو کبھی آپ تبلیغ نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر آپ کا اچھا اخلاق ہی نہیں, آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہے گا, لوگ دور دور رہیں گے, ڈریں گے آپ سے, کس کو آپ پیغام پہنچائیں گے؟ آپ پیغام تبھی پہنچا سکتے ہیں نا جب لوگوں اپنے سے مانوس کریں, لوگ آپ کے پاس بیٹھنا پسند کریں. پھر دیکھیں جنت و جہنم کے حالات بیان کرتی تھی. یہ ہے نا آخرت کا عقیدہ پختہ کرنا, آخرت کا عقیدہ پکا کیا, اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی کہ ان کے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غذا ملتی تھی. اتنا وہ ایسے ان کو لگتا تھا کہ ہم ایک دوسری دنیا کے اندر ہیں گھوم رہے. تو ان کو شوق ہوتا تھا وحی سننے کا, ان کو یہ شوق لگ جاتا تھا کہ اگلی وحی کیا آئی ہے, اگلی آیات کیا اتری ہیں. تو جنت اور جہنم کی آیات اس وقت اترتی تھی. سبحان اللہ, اللہ اکبر. آپ دیکھتے ہیں مکی جو صورتیں ہیں 30ویں پارے میں, سب میں کیسا زبردست انذار ہے, کیسی جنت جہنم کی باتیں ہیں, کیسا, اور ایسی نہیں کوئی احکامات ایسے نہیں ہیں یہ کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہی سلیبس ہے جس کو ہمیں لے کے چلنا ہے جب کوئی دین کی طرف آتا ہے, اسلام کی طرف آتا ہے. یا ایون میں تو کہوں گی کہ جب ہم بورن مسلم ہیں صرف, تو ہم بھی صحیح مسلمان تو ہے نہیں. جب ہم بھی شعوری مسلمان بننے لگتے ہیں, جب آپ کسی کو قرآن کی طرف لے کر آتے ہیں, تو یہ ہیں جو پہلے چیزیں بتانے کی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کسی کو سنا, انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا اگر میں مسلمان ہو گئی تو یہ نیل پالش نہیں لگا سکتی, اور میں تو پارلر میں کام کرتی ہوں. تو وہ کہتی ہیں کہ پھر آپ مین کا ہیئر کٹ نہیں کر سکیں گی, پھر آپ یہ تبلیغ کا طریقہ بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس اپروچ سے آگے بڑھے جس طرح سے ہم بڑھتے ہیں؟ ہم پہلے ان کو ایسے کرتے تھے, توحید کی طرف بلاؤ, جنت جہنم کا شعور دو, نفس کی پاکیزگی کی طرف لے کر آؤ لوگوں کو. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو پاک اور صاف کرتے تھے. انہیں دلوں کی صفائی, اخلاق کی پاکیزگی, معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت کی تربیت دیتے تھے. دیکھیں یہ ہم ابھی تک ان میں پیچھے ہیں, جو چیزیں سب سے آگے تھیں اس وقت. تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے تھے, صحیح راستہ بتاتے تھے, اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے تھے کہ یہ دین اب اپنایا تو اس میں ثابت قدمی, معاملات کو سکھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آج صرف ایک دو بندوں کی بات نہیں ہے, ایز امہ, پوری امہ کے طور پہ آج ہم آپس میں بھی جب ہم کسی مسلمان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے, کیا آتا ہے؟ بددیانتی, فراڈ, جھوٹ, ایسا ہی ہے نا. اور ہم کسی غیر مسلم کی بات سوچتے ہیں تو فلاں فلاں قوم کے جو لوگ ہیں یہ بڑے ویسے جسٹ ہوتے ہیں, یہ بڑے انصاف والے ہوتے ہیں, یہ سچ بولتے ہیں. آج ہماری پہچان کیا بن گئی؟
جھوٹ اور فراڈ وہی چیز جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت کی تھی ان لوگوں کی، اسی میں ہم لیک کرتے ہیں. اور ثابت قدم رہنے کی، جو ہم اس میں بھی سب سے پیچھے ہیں. کوئی کام جوش میں شروع تو کر لیتے ہیں، اس کے بعد کیا 2-4 دن میں بس جو جوش ٹھنڈا ہو گیا اس کے بعد بھاگ گئے. ثابت قدمی، جب تک ثابت قدمی نہیں ہوگی کوئی کام بھی آپ کا مکمل نہیں ہو سکتا، کوئی کام بھی آپ پوری طرح نہیں کر سکتے. آپ گھر کی صفائی شروع کریں، آپ کے اندر اگر ثابت قدمی نہیں ہے، 2-4 چیزیں اٹھائیں اور اس کے بعد کریں، گھر صاف ہو جائے گا کیا؟ نہیں. وہ جو پہلے کی گئی محنت ہے وہ بھی غارت. اس لیے ثابت قدمی ضروری ہے. یوں 3 برس گزر گئے اور صرف افراد کو دعوت دی جاتی رہی. سمجھ آئی نا؟ انڈیویجولی 1 to 1 دعوت دی گئی. مجلسوں اور محفلوں میں کہیں اعلانیہ تبلیغ نہیں کی گئی. کیا ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم اب جہاں جائیں، اب ہمارا تو یہ ہوتا ہے ہم جوش میں اتنے آ جاتے ہیں نا، پھر ہوش ہی کھو دیتے کہ جہاں پہ کوئی نئی بھی بات کرنی ہوتی. لیکن آج میں نے چونکہ یہ بات سن لی ہے، اب چاہے کسی کا کوئی بھی لیول ہے دین کا، میں نے اب اس کو بتا کے چھوڑنا. تو وہ نہیں، حکمت کے ساتھ، حکمت. لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا اور بعض نے اس پر نکیر بھی کی. نکیر کا مطلب کیا؟ نفرت کا اظہار نا ان کو. بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں کی گئیں، لیکن عمومی طور پر قریش نے اب تک اسے کوئی اہمیت نہیں دی. دیکھیں انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا. انہوں نے کہا بس ایسے چلو یہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت سے پہلے بھی کچھ لوگوں کا ذکر آتا ہے، جیسے ورقہ بن نوفل بھی ون آف دیم ہے، اور بھی کچھ لوگوں کا ذکر آتا ہے جو کہ توحید والے تھے، اور وہ لوگوں کو کہتے رہتے تھے کہ تم کیوں بت پرستی کرتے ہو، دیکھو ایک اللہ پہ ایمان لاؤ، ایک خدا ہے. کئی ان میں عیسائی ہو گئے تھے لیکن توحید پہ تھے. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسا ہی سوچا کہ یہ بھی اسی طرح کا کوئی جوش ہے، خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ ابھی پبلکلی کسی کو کچھ نہیں کہا گیا تھا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعرض نہیں کیا، یعنی کوئی اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کوئی کرٹیسائز نہیں ان کے دین کو کیا. اس وقت تک 3 سال گزر گئے ہیں، 1 or 2 days نہیں. یہ کم لوگوں کو پتا ہے کہ 3 سال تک کیسے تبلیغ کی گئی، اور نہ ان کے معبودوں کے بارے میں کوئی بات کی گئی، کوئی بات نہیں کہی گئی، کوئی نیگیٹو بات نہیں کہی گئی. تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ تھوڑا سا کلاس میں ڈیلے ہوا تھا. اسلام کی اعلانیہ تبلیغ، قرابت داروں میں تبلیغ. جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یوں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب یہ آیات اتری سورہ شعراء کی کہ اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ، اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو اب ڈرائیں، پھر جو ایمان لائیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں. ان کے لیے ہے نبی آپ بالکل نرم ہو جائیں، اور جو آپ کی بات نہ مانے ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. یعنی اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو منانا. یہ نہیں مطلب کہ آپ بس ان سے کٹ آف بائیک آؤٹ کر دیں، ایسی بات نہیں. مطلب ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں. اس حکم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا. یہ سب سے کلوز ریلیٹیوز تھے. تو سب سے پہلے یعنی اب تھا نا انذر عشیرہ کا، تو اس کے اندر عشیرہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارا قریشی ایک رشتہ داری تو بنتی تھی نا. پیچھے جا کے کہاں پہ یہ لینیج میں کدھر جا کے یہ ایک ہو جاتے تھے. قریش کس کے کہاں سے آیا تھا یہ لفظ؟ کس کا نام تھا؟ فہر. بالکل فہر کا لقب تھا نا قریش. قریش کا مطلب کیا ہے؟ ویل مچھلی. تو ویل مچھلی ہے اس کا مطلب. اچھا اب ان کے آگے یہ سب ٹرائبز تھی. سب ٹرائبز میں بھی بنو ہاشم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، اور باقی جو ٹرائبز تھیں وہ رشتہ داری دور پار کی تو نکلتی ہے، لیکن کلوزسٹ بنو ہاشم ہے. ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی وحدانیت کی شہادت دی، پھر بڑے اچھے انداز میں ان کے لیے اپنے اخلاص کا اظہار کیا، اور اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے بتایا کہ میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اے علی آپ کھانے کا انتظام کریں
اور اس کے اندر کھانے کے انتظام میں تھوڑا سا ہی کھانا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا کہ وہ تقریباً ایک سمجھ لیں بکری کا ایک شانہ یا ایک ران تھی، اور وہ ساروں کو پوری آ گئی، تقریباً وہ 40 کے قریب لوگ تھے، تو ان 40 آدمیوں پہ اتنا تھوڑا کھانا پورا آ گیا، اور ایک پیالہ تھا جس میں سوپ تھا جو سب نے پیا، اور ایسے لگ رہا تھا سب نے ایک ایک پیالہ پورا پیا. یہ معجزہ ہوا. اور اس دعوت میں یہ ہوا کہ ابو لہب، اس کو تھوڑا سا تو اندازہ تھا کہ ہو کیا رہا ہے، تھوڑی سنگن ادھر ادھر سے تو ملتی رہتی تھی نا، تو اس کو یہ لگا کہ آج مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈسکلوز کریں گے کوئی بات، کچھ بات کہنے والے ہیں. تو وہ پہلے ہی بس یوں ہی کھانا ختم ہوا اس نے فوراً اٹھ کے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، مجھے جلدی ہے، تو اس لیے وہ چلا گیا. اور جب یہ ہوا تو باقی بھی جیسے لوگ کرتے ہیں، وہ ایک بڑا تھا، چچا تھا، تو باقی بھی لوگ اٹھ کے جانے شروع ہوئے، ہمیں بھی کوئی کام ہے، ہر ایک پھر چل پڑتا ہے. وہ سارا جو جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، وہ تو مقصد ہی ختم ہو گیا، کیونکہ لوگ جانے شروع ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعوت رکھی، اور اس دعوت میں ابھی کھانا ختم نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور ان الحمد نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اس طرح سے جب شروع کی ہے بات کو، اس طرح سے وہ لوگ کبھی بات شروع نہیں کرتے تھے، ان کے ہاں یہ طریقہ نہیں تھا کوئی بھی بات شروع کرنے کا خطبہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بنو عبد المطلب، میں کسی عرب کو نہیں جانتا جو مجھ سے پہلے آیا ہو اور اس سے بہتر پیغام لایا ہو جو میں تمہاری طرف لایا ہوں. میں تمہاری طرف وہ دین لے کر آیا ہوں کہ جس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے. تو یہ یہاں پہ بھی بات کی گئی کہ خصوصاً تمہارے لیے اور سب انسانوں کے لیے جنرلی اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو. اتنی قریب موت، اور اتنی ہی جسٹ جیسے ہم سوتے ہیں تو اٹس جسٹ دیئر نا، تو یعنی اتنی قریب ہے موت اور اتنی آسان ہے. اور دوبارہ اللہ کے لیے اٹھانا تمہیں ایسے ہی ہے جیسے تم نیند سے جاگتے ہو. کیا مشکل ہے یہ چیز، اتنی کلوز ہے. اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور بھلائی کا بدلہ بھلائی اور برائی کا بدلہ برائی دیا جائے گا. پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی حکمتیں سکھائے کہ ہم اس طرح سے لوگوں کو ایڈریس کر سکیں کہ دیکھو کس بات کو بتائے. واقعی ایسی بات ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنا جذباتی ایک یعنی تقریر ہے، اور اس میں فیکٹس ہیں، کوئی ملمہ سازی نہیں ہے کہ نہیں تم بھی ٹھیک ہو اور تم بھی ٹھیک ہو، تمہارا بھی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہ ٹھیک زیادہ نہیں. جو حق ہے اس کو بیان کر دیا. کتنے سادے الفاظ ہیں لیکن کتنے دل میں اترنے والے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، صرف آپ کے چچا ابو لہب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ. عبد العزیٰ تھا اس کا اصل نام، لیکن ابو لہب کیوں ہے؟ اس کی گال بہت سرخ ایسے ہوتے تھے جیسے انگارے ہیں. تو اس نے کہا اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہو جائیں. یعنی جیسے انسان کو کوئی بچہ بگڑ جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں بجائے ساری دنیا کچھ بولے ابھی اس کا ہاتھ پکڑ لو، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے. اب تھوڑا سا ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ٹرائبل سسٹم کی. ٹرائبس میں کبھی بھی وہ اپنے بندے پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، نیور. یہ ان کے لیے ذلت ہوتی تھی کہ ہم اپنے بندے کو ماریں، اور اپنے بندے کو کسی کے حوالے کریں تو وہ تو اور بھی ذلت کی بات ہے. اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے، کیونکہ سارا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا. مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا تمہیں جو حکم ملا اسے کر گزرو. سبحان اللہ. چچا ابو طالب نے اس وقت بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں جو حکم ملا تم کرو. واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور تمہارا بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں. اللہ اکبر. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی، وقت چونکہ ختم ہو گیا، کہ عبد المطلب نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، کس قدر مشکل حالات میں. ابو طالب نے کیسے سپورٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مشکل حالات میں کہ کسی بھی انسان کے لیے شاید کھڑے ہونا مشکل ہو. ان حالات میں
انہوں نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے تھے. لیکن اس میں کیا حکمت ہے کہ اتنا کام اس میں اتنی بڑی حکمت ہے، اس میں اتنی بڑی حکمت ہے، انسان سوچتا ہے کہ اگر وہ بھی مسلمان ہو جاتے، آپ سب یہ بتائیں کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر سکتے تھے؟ تو 1 منٹ سے پہلے سرداری سے الگ کر دیے جاتے. تو سرداری ختم ہو جاتی تھی. ہاں، اس سب ٹرائب جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، اس کے جو ہر ایک یعنی سب ٹرائب کے ٹاپ پہ ایک سردار ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو بنو ہاشم کے ٹاپ پہ جو سردار تھے وہ یہ تھے. وہاں پہ کوئی کنگڈم تو تھی نہیں، کوئی بادشاہ تو تھی نہیں. تو یعنی سب ٹرائبس کے بھی ایک قریش ہے نا، تو وہ بڑی ایک سمجھ لیں پول ہے، اس کے اندر سارے سب ٹرائبس ہیں. ان میں ایک بنو ہاشم ہے جس کے سردار ابو طالب ہیں. اور کوئی بھی لیونگ سردار کو جو صحت کے ساتھ ہے اس کو ہٹایا نہیں جاتا تھا. یہ بھی بہت بڑی ذلت کی بات ہوتی تھی، کبھی بھی نہیں وہ ہٹاتے. تو کیا وہ اگر مسلمان ہوتے تو کیا وہ سردار رہتے؟ سردار ہی نہیں رہتے. اور اگر سردار نہیں رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیسے کرتے؟ اور آپ آگے دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنی انسیڈنٹس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا. ایون آپ شیب ابی طالب میں بھی آپ دیکھتے ہیں سب مسلمان تھے وہاں پہ سوائے ایک مشرک کے، اور وہ ابو طالب ہیں. وہ بھی ساتھ گئے، حالانکہ ان کے جانے کا تو کوئی نہیں تھا، وہ بھی ساتھ گئے کیونکہ پورے ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا. ہم جب تو اس تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 چچا ہیں جن کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے، حضرت حمزہ، حضرت عباس، ابو طالب اور ابو لہب. ٹھیک ہے. 2 ہیں جو ایمان نہیں لے کر آئے اور 2 ہیں جو ایمان لے کر آئے. جو 2 ایمان لے کر آئے ان میں بھی ٹاپ پہ کون ہے؟ حمزہ اسد اللہ سید الشہداء. جو ان کا مقام ہے نا وہ حضرت عباس کا بھی نہیں ہے. حضرت عباس ٹھیک ہے وہ ایمان والے تھے، بہت ان کا بلند مرتبہ ہے، لیکن جو حضرت حمزہ کا ہے وہ ان کا نہیں ہو سکتا. حضرت حمزہ کے بھی اسلام لانے کی میں انشاءاللہ آپ کو بات بتاؤں گی. اور ان 2 میں دونوں مشرک رہے، لیکن ایک ابو لہب ہے جو جہنم میں سب سے نیچے اور جس کے اوپر سورت اتر گئی، اور ایک ابو طالب ہے رہے وہ بھی مشرک، لیکن تمام جہنمیوں میں جس کو سب سے کم عذاب ہوگا نا، سب سے ہلکا عذاب، وہ ابو طالب ہے. حضرت عباس نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ انہوں نے آپ کی اتنی حمایت کی، کیا ان کو اس کا کوئی فائدہ ملے گا؟ اتنا انہوں نے آپ کو فائدہ پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میری دعا کی وجہ سے ان کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ملے گا کہ وہ جہنم کے آؤٹ اسکرٹس میں ہوں گے، ورنہ اگر میری یہ دعا نہ ہوتی تو جہنم کے اندر بیچ میں ہوتے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرکین بھی جو کافر بھی ہیں نا، سب ایک جیسے نہیں ہوتے. کسی کو اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتا ہے وہ اسلام کا سپورٹر بن جاتا ہے چاہے وہ ایمان نہ لے کر آئے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کئی جرنلسٹ ایسے ہیں اسلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اسلام کی حمایت میں لکھتے ہیں. کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ غلط ہے. اور کئی ہیں جو بہت خلاف ہوتے ہیں. تو مشرکوں میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہوں گے، مومنوں میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہوں گے. حضرت حمزہ کو سید الشہداء کیوں کہتے ہیں؟ جو ان کی شہادت کا واقعہ ہوا اور جس طرح سے ان کے ساتھ جو ان کا مسئلہ جس طرح سے کیا گیا، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کا جنازہ بھی رکھا تھا تو احد کے جتنے شہداء تھے سب کے جنازے رکھے جاتے تھے، ان کا نہیں اٹھایا گیا. ان کی نماز جنازہ بار بار پڑھی جاتی رہی. سب کے ایک ایک آتا تھا، اس کا جنازہ پڑھا جاتا تھا، ان کا وہیں رہتا تھا.